الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد قال الله تعالى حق سبحانه في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عبادت میں مزید اضافہ فرما لیں صلوات سارے صحابہ اس جلیلۃ القدر مجلس اعزا میں اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. عزادار جب مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ مومنین جب کہیں بھی صف عزا پہ آتے ہیں تو کچھ ذہنوں میں کوئی نہ کوئی دعا ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک دعا کا تعلق ہے نا جی، اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا راستہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں. آل نبی کا صدقہ آپ سب عزاداروں کی میرا مالک ذہنی قلبی دعائیں قبول فرمائے. بانیان مجلس کے لیے دعا فرمائے. سیدزادوں کے مالک رزق میں عزت میں مزید اضافہ فرمائے. اپنے وطن کے لیے ملک کے لیے جہاں بھی ہوتے مجلس میں مسلح پہ اس ملک کی بقا کی سالمیت کی دعا کرتے رہا کریں. یہ اس لیے سید صاحب ضروری ہے، ملک کی بقا کی دعا اس لیے کرنی چاہیے کہ جو بندہ اپنی مٹی سے مخلص نہیں ہو سکتا اس نے اپنے دین سے مخلص کیسے. مہربانی صاحب، اور سب سے بڑی دعا ہے کہ ولی الامر مولا کے ظہور پاک میں میرا مالک اب تعجیل فرمائے. وقت زیادہ نہیں ہے. میرے پاکستان کے معروف نام ذاکر دنیا کے قصائد کی دنیا کے ہیرے، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ موجود ہے ممبر پہ. اب مجھے سمجھ نہیں آتی، بانیان نے تھوڑا ٹائم مجھے زیادہ بتا رکھا ہے، جبکہ جب سریلے بندے مجلس میں ہوں تو پھر مولویوں کو بات لمبی نہیں کرنی چاہیے. میں تو ملک صاحب قاضی صاحب قبلہ، میں تو کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں کہ شیعہ مجلس میں مولوی صرف برکت کے لیے رکھا جاتا ہے. آپ میرے سارے اپنے ولایت کا رشتہ ہی اپنا ہوتا ہے، میرے لیے آپ بیگانے نہیں ہیں. لیکن ایک بات ہے، میں ذاکرین سے پیار کیوں کرتا ہوں؟ خدا درجات عالیہ بلند فرمائے. میرے استاد محترم مولانا اسماعیل مبلغ اعظم کے، ان سے کسی مولوی نے کہا کہ میں قبلہ کی باتیں ضرور کرتا رہتا ہوں تاکہ نئی نسل تک یہ چیزیں پہنچنی چاہیے. ایک شیعہ مولوی نے مولانا اسماعیل صاحب سے کہا کہ یار آپ مولوی ہو کے ذاکروں کا دفاع بڑا کرتے ہیں. تو اسماعیل صاحب قبلہ نے کہا تھا مولوی جی کیا کروں، ذاکروں کا دفاع اس لیے کرتا ہوں کہ مولوی تو ہر فرقے میں مل جاتے ہیں. کیا کہنے آپ جیے سر سارے جواب دیں. ہاں، قبلہ نے کہا تھا کہ مولوی تو ہر مذہب میں مل جاتا ہے. حالانکہ اس میں بڑی سوچنے والی بات ہے. ذاکر کا جو لفظ ہے نا جی، یہ عربی گرامر میں اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یعنی یہ ذکر سے ہے، ذکر کرنے والا. میری آواز سارے بھائیوں تک پہنچ رہی ہے نا؟ عربی میں جو جس کا ذکر کرے
وہ اس کا ذاکر بن جاتا ہے. جو جس کا ذکر کرے. لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی یار، یہ آج 18 محرم کی مجلس ہے سالانہ، تو یہ سال بعد 18 محرم ہونی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے ہم ذکر کرتے ہیں سال بعد، ان کے ہاں ذکر ہوتا ہے جمعے کے جمعے. نہیں آپ سارے بندے دھیان نہیں میرے خیال دے رہے بھائی. وہ ذکر جمعے کے جمعے کر رہے ہیں، ہمارے ہاں سال بعد باری آتی ہے بانیان کی. یہ سال بعد ذکر کرنے والے ذاکر بن جاتے ہیں، اور جمعے کے جمعے ذکر کرنے والے ڈاکٹر، اسکالر، پروفیسر، علامہ سب کچھ ہو جاتے، ذاکر نہیں بن سکتے. مبلغ اعظم کے کیا قیمتی رہا، انہوں نے کہا بن ہی نہیں سکتے. حدیث پیغمبر ہے کہ ذکر و علی عبادت، ذکر علی کا عبادت ہے. جب ان کا ذکر عبادت ہی نہیں، ذاکر کیسے بن سکتے؟ مہربانی سے لہذا بات لمبی نہ ہو جائے. آپ عزیز میرے علاقے کا نکھرا نتھرا مجمع بیٹھا ہے، بس چھوٹی سی ایک میں گزارش کر رہا ہوں کہ قصیدے مجھے بھی اچھے لگتے ہیں، کیونکہ میں شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں. قاضی صاحب میں کل ہی سواد لے گیا. ہاں بات اچھا کیا کہنے، مالک صاحب کہہ رہے میں بھی ساتھ. میں نے کیا کہا کہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں، میں خود بھی شیعہ. اب میں پھر ڈھیر سارے بندے تھوڑا حیرانی میں چلے گئے کہ سید صاحب رضوی صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے کہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں میں خود. اصل میں سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے. آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں نا اس مذہب پہ نہیں ہوتے. پنڈی نے نہیں سمجھنا، آپ نے نہیں سمجھنا تو کس نے سمجھ رہا؟ بیٹا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. اگر شیعوں کے سارے مولوی شیعہ ہوتے پھر علی کی ولایت پہ جھگڑے ہونے. کیا کہنا آپ جی مہربانی سے. لہذا حاضرین محترم آپ جئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. بات میں بس آگے بڑھا دیتا ہوں. گزارش میری ذرا تھوڑی سی آپ سماعت فرما لیں. میں نے ابھی آپ سے کہا کہ کیٹو پہاڑ بیٹھے ہوئے ذاکری کے. ہاں جو جس کا مقام ہے تسلیم کرنے سے قد کم نہیں ہوتا. آپ لوگ پیار کرتے ہیں، سائیں بخت دے دیتے ہیں. لیکن قاضی صاحب، ملک صاحب، ایک بات ہے، قصیدہ مجھے اس لیے پسند ہے کہ میں خود شیعہ ہوں. بات تھوڑی باریک ہے. بندہ جو شیعہ ہو کے قصیدہ پسند نہیں نہ کرتا اس شیعہ کو چیک کروانا چاہیے. ملک صاحب کہ اے اندر کو رولا. قصیدے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، آپ کو بھی اچھے لگتے ہیں، لگنے بھی چاہیے کیونکہ ہم مولائی ہیں، حسینی ہیں، شیعہ ہیں. لیکن میری چھوٹی سی ڈرتے ہوئے گزارش ہے، میرے بڑے محترم ہیں، اگر اپنے چک پنڈ میں دکان کے تھڑے پہ بچوں کسی دوسرے مذہب کے بندے سے بات کرنی پڑ جائے پھر اتنے قصیدہ کم نہیں ہو، پھر وہاں بات کرنا پڑتی. لہذا اگر تقدیر آپ کے ممبر پہ مولوی لے آئے نا تو متھے تے وٹ نہ پایا. کیمروں کی موجودگی میں بات ہم شروع کر رہے ہیں. ایک ضروری میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ جو کیمرہ ہے نا یہ بات چار دیواری تک نہیں رہنے دیتا، بلکہ جب سے لائیو پروگرام شروع ہوئے ہماری ذاکری دنیا میں پچھلے دنوں ایک بحث چلی تھی کہ جی لائیو مجلسیں چلے یا نہ چلے. بانیان بھی تھے، ذاکرین بھی تھے. میں نے تب بھی کہا تھا یار جیسا بھی ہے نا، ہر چیز کے کچھ فوائد ہوتے ہیں کچھ نقصان ہوتے ہیں. نقصان اپنی جگہ، فائدہ یہ بڑا ہوا ہے اس ملک میں
لائیو چلنے کا، اور فائدہ پتہ ملک سب کیا ہوا ہے کہ جب سے مجلسیں لائیو چلی ہیں، ہر جیب میں ہر موبائل تو ہوتا ہی ہے نا، جب سے مجلسیں شاہ جی لائیو چلی ہے نا، اس ملک میں اب کوئی کہنے جوگا نہیں رہ گیا کہ مجلس سننے سے نکاح ٹوٹ جائے۔ آپ جی ایسا آپ زندہ و سلامت رہے۔ لہذا ویسے بخدا جہاں تک یہ نکاح والا معاملہ ہے نا کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، میں پہلے یہ سمجھتا تھا کہ یہ گلی محلے کے مولویوں تک محدود ہے، انہیں نچلی سطح پہ بندے ڈراتے ہیں کہ یار بچے وہاں جائیں گے، کوئی بات ان کے پلے پڑے گی۔ یہی 10 محرم کو آپ کے ملک میں کیا ہوا ہے، میں حلفاً قسماً کہہ سکتا ہوں کہ جو مولوی کہتے ہیں قبروں پہ جانا حرام ہے، تو جب حرام ہے تو سارا سال حرام ہے، ہمیں 10 محرم قبروں پہ جانے کا اجازت نامہ دکھایا جائے۔ نہیں آپ اچھا یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے زیغم شاہ پیر نے نا فیتا مار کے بندے بائے ہوئے نے، بھئی برآمدے میں صرف وہی بیٹھیں گے جو ذاکروں کو سبحان اللہ کریں گے، اور باہر انہوں نے بیٹھنا ہے جڑے انا للہ پڑھ دے رہے ہیں۔ یار ہمت کرو بھائی، ہم بلا فصل کے نوکر ہیں، آپ یہ فاصلہ نہ سمجھیں کہ یہ برآمدے والوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ سارے بھائی جب گھر سے ہم چل کے آ جاتے ہیں پھر عزاداری میں انوالو مکمل ہونا چاہیے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ مطلب پہلے نکاح کا معاملہ، اور جہاں تک نکاح کا تعلق ہے نا، کیونکہ مختلف جگہوں سے آپ نمائندہ چہرے یہاں پہ موجود ہیں، اور جب لائیو پروگرام ہو یا ویڈیو سی ڈی سسٹم ہو تو بات پھر پتہ نہیں کہاں تک جاتی۔ لہٰذا میں ذمہ داری سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جو مسلمانوں تمہارے مولوی کہتے ہیں نا کہ مجلس سننے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، میری ان سے اپیل ہے مولوی جی کاش آپ کو کہیں سے ہمت ملی ہوتی اور آپ جمعے کی تقریر میں جس پنڈ سے آپ تنخواہ لیتے ہیں نا اس پنڈ میں حق بیان کرتے اور کہتے کہ شراب پینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا نا، وہ ہمت کرو علماء دین، اسلام کی خدمت کرو تو پوری کرو، کہو جمعہ پڑھاتے ہوئے کہ جوا کھیلنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کرو حوصلہ کہ یتیموں کے باغ پہ قبضہ کرنے سے تو نے ایک جیو بیٹا جیو بیٹا، کیا کہنے میرے بچے کو اللہ زندگی دے، اس نے میرا خیال ہے نعرہ مار کے نا اشارہ دیا ہے کہ میں تواڈے سارے تو چھوٹا ہوں، اور جب مجلس لائیو چل رہی ہوتی ہے تو پھر ہمارے جب بچے اٹھ کے نعرے لگاتے ہیں نا تو پھر ہمارے بھائی تبصرہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، یہ جو شیعہ ہیں نا یہ بچوں کو تربیت ایسی دیتے ہیں کہ یہ بچے جہاں بھی ان کا مذہب بولتا ہے، وہ مذہب نہیں بولتا نسب بولتا۔ اچھا بات میں لمبی نہیں کرنی چاہتا، بات سے بات نکلتی ہے تو زیادہ طویل نہ ہو جائے۔ میں سمجھتا تھا یہ نکاح والا معاملہ جو ہے نا یہ نچلی سطح کے مولویوں کا ہی ہے۔ یہ پچھلے الیکشن میں حیران رہ گیا سر، اس الیکشن کے نتیجے سے کافی لوگ پریشان بھی ہوئے، لیکن میں کچھ وجہوں سے مطمئن ہوا۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ الیکشن کے رزلٹ نے ایک فائدہ کم از کم ہمیں دیا ہے کہ اس ملک میں بھانجے جتنے تھے نا، بھانجے جن کا ماموں ہر سال مرتا ہے، سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے، وہ بھانجے سر سارے ہی گھروں میں بیٹھ گئے۔ چلے پھر کیا کروں، میں تھوڑا اشارہ دے دیتا ہوں، مجھے توقع نہیں تھی کہ آپ جیسا زیرک مجمع
اور یکسر خاموشی. یہ بھانجے ماموں، یہ میں نے کیا کہا ہے، اس ملک میں جتنی بھی مذہبی نفرتوں کو ہوا دی گئی، اس کے باوجود جب 22 رجب کو نیاز بنتی ہے نا مولا کی، آپ کیا کہتے ہیں اس نیاز کو؟ کنڈے. شکر میں کہڑا ویزا لو آ کے ہیں یار، کنڈے ہی کہتے ہیں. لیکن میں نے کہا ہو سکتا ہے بعض دفعہ علاقائی زبانوں میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے. جب کنڈوں کی نیاز بنتی ہے نا، یہ گسائیوں کا کمال کرم ہے کہ 22 رجب کو پنڈ، شہر، کنڈے، گلی محلوں میں پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ شیعہ گھر کون سا ہے. کیا کہنے ماشاءاللہ حد نگاہ تک آپ بیٹھے ہوئے، قسم بخدا یہ نہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اہل سنت گھر کون سا ہے. کیونکہ یہ شیعہ سنی ایک کمال، لوگوں نے بڑا کمال کیا جی، ہم نے فرقوں کو قریب نہیں رہنے دینا، لیکن یہ فطرتی طور پہ شیعہ سنی قریب ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیعہ سنی ایک ہی ندی کے کنارے ہیں، ایک ہی آسماں کے تارے ہیں، ایک ہی گلشن کے پھول ہیں، کیونکہ دونوں عاشق رسول ہیں. لہذا 22 رجب کو شیعہ سنیوں میں فرق پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن ہمیں کچھ سال ہوئے ادھر رجب کا چاند نکلتا ہے، ادھر سے کسی نہ کسی چینل پہ ایک نہ ایک مولوی طلوع ہو جاتا ہے. نہیں آپ نے دھیان نہیں دیا، چاند نکلتا ہے اور مولوی طلوع. اور پتہ ہے میسج کیا دیتے ہیں؟ بچوں ساتھ چڑھے ہوتا ہے، بچوں ہم اہل بیت کے منکر نہیں ہیں، لیکن رجب کا چاند ہو گیا ہے، اس میں کنڈوں کے ختم ہونے ہیں، آپ نے نہ کنڈے پکانے ہیں نہ آپ نے کھانے ہیں. یہ شیعہ حضرات کسی کے مرنے کی خوشی کر، شیعہ کسی کے مرنے کی اور جب ہم نے اس کے جینے کی خوشی نہیں کی تھی. یار پیچھے نہ رہا کرو، میری بات پہ دھیان دیتے آپ. بس چلے بات میں روک دیتا ہوں. بس وہی فقرہ میں سمجھتا تھا جی، آپ جیے سر میں یہ سمجھتا تھا کہ نکاح ٹوٹ جانا جو ہے نا، یہ مجلسوں سے دور رکھنے کے لیے بس ایک کہانی، اور یہ گلی محلے کا چھوٹا مولوی کرتا ہے، بڑے لیول پہ نہیں. تو الیکشن کے بعد میں تو حیران رہ گیا بھائی. میں ہمیشہ دوستو، آپ جہاں تک جو صاحبان میرے طریقہ گفتگو سے جو واقف ہیں، میں زندہ باتیں زیادہ کرتا ہوں. میری گفتگو کے لیے ایسا نہیں ہے بھائی مومن سوچن گھر جائیں گے کتاب ویکھاں گے جی اس کتاب وچ گل ہوئی تو پھر فون پہ ریاض رضوی نو آکھاں گے سبحان اللہ. میں تو موقع کی بات کر رہا ہوں. رزلٹ الیکشن کے آئے، ایاکا نعبدو، اللہ خان صاحب کو زندگی دے، جدوں دا قرآن اترے ہے اینی ایاکا نعبدو کسے نہیں پڑھی. خان صاحب اینی پڑھ چھڈی پینج لگدا ہے قرآن شروع بھی اتھوں ہی ہویا ہے، ختم بھی اتھے ہوگی. ایاکا، اور جن بندوں کو ان کی جماعت کے وہ نشان تو خیر کسی کو بھی ان کا نہیں ملا، تو انہوں نے ایاکا نعبدو اشتہاروں پہ لکھا، آزاد الیکشن لڑے. آزاد بندے، میں کو مصر دیاں گلاں کر رہے ہیں، میں انہوں دیکھ رہا، آزاد بندے زیادہ جیت گئے. اب عمران خان صاحب کی مجبوری تھی، ایک مدت تھی، اس میں خان صاحب کو اپنی پارٹی کے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو کسی جماعت میں شمولیت کروانا ضروری تھی، وگرنہ وہ سیٹیں ہار جاتے. ختم الیکشن، ہاں جیتے ہوئے بندے بھی. تو خان صاحب نے جب مشورے کیے نا، لوگوں نے مختلف جماعتوں کے مشورے دیے، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ بھائی کیونکہ بندے میں نے جیتے ہوئے جماعت میں شامل کرنے ہیں، یہ تھے مولوی حلالہ کرن بی بی لے جا واپس نہیں کر. چلو ٹھیک ہے یار کوئی بات نہیں. جتنے کس نے
واپس کرنے تھے. عمران خان صاحب سے ان کی پارٹی جیل میں ملی تو یہ لفظ ہے میں کوئی بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں. عمران خان نے کہا مجھے کسی جماعت پہ اعتبار نہیں ہے سوائے شیعہ جماعت. ہمارے مہربانی سر یہ حالی حال ہمارے محترم ہیں ہمارے مہربان ہیں MWM کے راجہ ناصر عباس کام اللہ اکبر. انہوں نے جو کام انہوں نے کیا نا شیعت کی تاریخ میں ابا امامہ پہن کے کسی بندے نے یہ کام نہیں کیا کہ کسی سیاسی جماعت کے لیے اتنی قربانی دے دو. لہذا عمران خان صاحب نے راجہ صاحب کو پیغام بھی بھجوا دیا کہ راجہ صاحب میری ٹیم میں آ رہی ہے آپ کی پارٹی جوائن ہوگی. راجہ صاحب بھی ہمارے ہم مولوی لوگ جن نے بھی چلاک ہوئی ہے ہندے وچوں سادے ہی ہیں. اور راجہ صاحب بادشاہ بن گئے. انہوں نے قاضی صاحب پریس کانفرنس بھی کر دی. ادھر راجہ صاحب نے پریس کانفرنس کی ملک میں میں ان کلہ سواد نال ہمیں رلیا جے میرے نال ملک میں رولا پہ گیا ہو عمران خان کے بندے شیعہ جماعت میں جا رہے ہیں. وہ جو اصل ان کا ہیڈ کوارٹر ہے نا بھانجوں کا وہ سر کراچی ہے. کراچی میں بیٹھے ہوئے بھانجا نما مولویوں نے فتویٰ دے دیا کہ PTI کا جو بندہ شیعہ جماعت میں شمولیت کرے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. ہوئے 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 عمران خان صاحب کو میں سمجھتا تھا خان بندہ ہے ایک خان دلیر ہوتے ہیں. میں آج تک یہی سمجھتا رہا. ادھر سے نکاح ٹوٹنے کی دھمکی آئی. سب سے زیادہ اثر عمران خان نے خود لیا کیونکہ معاملہ نکاح کا تھا. چلو کوئی تو سواد لے ہی رہے ہوں گے. انہوں دا اگے کیس نکاح دا عدالتاں او یار یہ کیا کر رہے ہو خان صاحب آپ کے لیول پہ بھی یہ ان پڑھ مولوی ایک بات کرے تو آپ بھی گھبرا جاتے ہو کہ جی شیعوں سے ہاتھ ملانے سے نکاح ٹوٹتے. بیسیکلی جی ان کی مجلس میں جانے سے میری ان تیرے اسلامی دانشوروں سے میں پورے یقین کے ساتھ یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں دھمکیاں نہیں ہوتی لیکن وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں مجرموں کو بھی عدالت حق دیتی ہے کہ صفائی کی بات کر لو. انہیں صفائی کا موقع. ہم کو اس ملک میں کرایہ دار ہے. میری بات پہ دھیان دیا. آپ کا جب جی چاہتا ہے جس شیعوں سے اگر نکاح ٹوٹ جاتا ہے پھر یہ ملک اور شیعہ بندے نے بنایا ہے ملا عمر نے نہیں بنایا. میں لمحوں میں وضاحت کر رہا ہوں. میری اپنی قوم کے ان بچوں سے اپیل ہے جو کہتے جی سر جی میں یونیورسٹی میں اکیلا شیعہ مارکیٹ میں بیٹھا ہوا دکاندار کہتا ہے جی میں بالکل مارکیٹ میں میری اکیلے کی دکان ہے. میری گزارش ہے میری اپیل ہے زندگی میں کبھی نہ کہنا میں اکیلا ہوں. تمہارے چھٹے بارش کا فرمان ہے. معصوم فرماتے ہیں ہم اپنوں کو اکیلا نہیں رہنے دیں. کیا کہنے آپ جیے سر آپ زندہ و سلامت رہے. لہذا میں اپیل کر رہا ہوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے پہلے عزادار سے لے کے آخری مولائی تک میری اپیل ہے اس ملک میں بیٹا سر اٹھا کے چلو. اس ملک میں سینہ تان کے جیو اس لیے کہ ملک بنانے والے بانی پاکستان کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا امام جعفر صادق کی فقہ پہ ہوا. بڑی عجیب صورتحال ہے یار. ملک بنانے والے کا مجھے نام بتایا جائے. بانی پاکستان کون ہے بولیں گے آپ ماشاءاللہ محمد علی. اچھا کمال یہ ہے کہ جب پوری دنیا میں قائد اعظم تحریک پاکستان میں چل رہی تھی نا تو قائد اعظم کو کچھ دوستوں نے تحریک پاکستان آپ بزرگ ہیں بچوں سے بھی آپ نیٹ پہ وہ جو نیٹ پہ مولانا گوگل ہے نا مولانا
اس نے مولویوں کی محتاجی ختم کر دی. ہر شے گوگل پہ آپ کو مل جائے گی. یہ گوگل پہ آپ دیکھ لیں قائد اعظم محمد علی جناح. میں کیوں کہتا پھر رہا ہوں محمد علی جناح کی بات میں کیوں کرتا ہوں؟ شیعہ ہاتھ ملانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. بھائی اگر ہم سے ملنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے, تیری جیب میں جو کرنسی ہے اس پہ تو آج بھی تصویر شیعوں کی ہے. یہ مطلب یہ سب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ مہربانی بابا آپ جیئیں, آپ زندہ و سلامت رہے. نام کیا تھا قائد اعظم کا بیٹا آپ نے بولنا ہے, مجھے بول کے بتایا. محمد علی. سائیں بول لینا محمد, بیٹا کیا نام ہے؟ محمد علی. اور جو بھائی کی خاطر تحریک پاکستان میں میدان سیاست کے خارزاروں میں اتری, اس بہن کا نام کیا تھا؟ فاطمہ. فاطمہ. محمد علی فاطمہ. محمد علی. اوے مجاہدو, ان میں تمہارے والے نام تو نظر ہی نہیں آ رہے. بات میں ختم کر رہا ہوں, بڑی جلدی میں کر رہا ہوں. ملک بنانے والا محمد علی, محمد علی, بہن فاطمہ. قائد اعظم کا صرف نکاح فقہ جعفریہ پہ نہیں ہوا, صرف اثنا عشری مذہب پہ نکاح نہیں ہوا. اگر آپ چاہیں کبھی لاہور آئیں, میوزیم ہال ہے مال روڈ پہ, وہاں مسلم لیگ کی تحریک پاکستان کا تصویری ریکارڈ موجود ہے. آپ چپ رہیں گے میں سمجھوں گا, شاید میں سمجھا نہیں سکتا. آپ نیٹ پہ دیکھیں, لاہور جا کے عجائب گھر میں دیکھیں. بانی پاکستان کا جب جنازہ اٹھا تھا نا, تو قائد اعظم کے جنازے کے ساتھ پرچم نہیں ہے, غازی کا علم ہے. کیا کہنے آپ جیئے سر. ہاں بانی پاکستان کے. اور یار ہم کہیں تو کس سے کہیں؟ وہ جنازہ علم کے سائے کے تلے, نکاح فقہ جعفریہ پہ. 1900 ایک لمحہ مجھے دیں گے, 1900 برے صغیر کے 1936 کے الیکشن میں انگریزوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ محمد علی کو مسلمانوں کو ملک علیحدہ دینا پڑے گا. انہوں نے ہندوؤں کو بھی سمجھا دیا کہ مجبوری ہے ملک مسلمانوں کو علیحدہ دے دو. لیکن ہندوؤں نے سازش کی کہ جناح کو ملک علیحدہ دے دو, خزانہ خالی رکھو, پیسے نہ دو. پیسے کے بغیر گھر نہیں چلتا. میں نے کیا کہا ہے؟ پیسے کے بغیر وہ یار گھر کا کچن نہیں چلتا. انہوں نے کہا محمد علی ملک کیسے چلائے گا؟ 6 مہینے نہیں گزریں گے, ان کا قائد اعظم ہمیں منتوں سے کہے گا مجھے واپس ہندوستان میں لے لو. واپس سازش کامیاب ہو گئی. خزانہ خالی رکھا گیا تاکہ یہ ملک آگے نہ چلے. جس شیعوں کا اس ملک میں کیا ہے, میں تاریخ تجھے بتا رہا ہوں. میں 2024 کی بات نہیں کر رہا. آج کرنسی کی ویلیو ہے ہی کچھ نہیں. بچوں یہ باتیں بزرگوں کے ذہن میں تو ہونی چاہیے. 1947 میں جب خزانہ اس ملک کا خالی تھا, قائد اعظم کو 1 کروڑ کا پہلا چیک دینے والا بندہ آج بھی امام رضا کے شہر میں سو رہا. کیا کہنے آپ جیئے سر. وہ کون تھا بچوں, وہ کون تھا؟ وہ راجہ محمود آباد تھا, وہ حسینی تھا, وہ مولائی تھا, وہ علی جن ولی اللہ پڑھنے والا تھا. خزانے تیرے خالی تھے, یا راجہ محمود آباد نے محمد علی جناح کی مدد کی, یا یہ حبیب